کل ہی ایک افسوسناک خبر آئی ہماری سسٹر کے حوالے سے، ایمان مزاری اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں ہادی علی چٹھا، دونوں توہین مذہب کے اعتبار سے جو جھوٹے کیسز بنائے گئے، اس میں وہ لوگ جو وکلاء کی فیس نہیں ادا کر سکتے ان کی طرف سے یہ مفت مقدمات لڑ رہے تھے۔ اس کے علاوہ بھی چونکہ ہیومن رائٹس کے اوپر یہ آواز بلند کرتے ہیں، تو باقی کیسز کے اندر بھی جو لوگ فیس نہیں دے سکتے، غریب لوگ، یہ ان کا سہارا بنتے ہیں، اور اس اعتبار سے ان کی کوششیں جو ہیں وہ قابل قدر ہیں۔ بلکہ یہ ایک یونیک جوڑی ہے میاں بیوی کی کہ جو واقعتاً ہیومینٹی کے لیے کام کرتے ہیں۔ اختلاف تو سب سے کیا جا سکتا ہے، ہمیں بھی اختلاف ہے، چند ایک چیزیں ان سے مس ہینڈل ہوئی ہیں، یعنی میں نہیں سمجھتا کہ جس قسم کے نعرے ایمان مزاری نے لگائے یہ ان کو زیب دیتا تھا، اس لیول پر اترنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ اپنا اختلاف رائے ضرور بیان کریں، لیکن کیٹاگوریکلی پورے ادارے کو اس اعتبار سے آپ تختہ مشق بنائیں، یہ بڑی سخت زیادتی والی بات ہے۔ جبکہ پچھلے 4-5 سال میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایٹ لیسٹ 4000 کے قریب تو ہمارے فوجی ایک مسلمان ملک سو کالڈ، جو ایک پشتون موومنٹ تھی اور اپنے آپ کو وہ اسلامک ریولوشن کہتے تھے، اب پتہ چل گیا کوئی اسلامک ریولوشن نہیں تھی، ایک پشتون موومنٹ، وہ بھی ایک دیوبندی فرقے کی۔ وہاں پہ نہ صرف انہوں نے اہل حدیث کا جینا محال کیا ہوا ہے، ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے ساتھ بھی دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں۔ تو 4000 کے قریب ہمارے فوجی شہید ہو چکے، اور عوام الناس میں تو 1 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں پچھلے 15-20 سالوں کے اندر، اسی افغان وار کی وجہ سے۔ جب تک امریکہ تھا اس وقت تک تو ہمیں سمجھ آتی تھی کہ چلیں وہ کافروں کے خلاف لڑ رہے ہیں جنہوں نے بدماشی سے ان کے ملک کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، لیکن اب وہاں سے خودکش حملہ آور یہاں بھیج کر پاکستان کو اس طریقے سے نقصان پہنچانا، یہ تو غلط بات ہے۔ نہ یہاں سے کسی کو وہاں جانا چاہیے، نہ وہاں سے کسی کو یہاں آ کے کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی چاہیے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے ایک ٹویٹ کر دی اور وہ نعرے لگائے۔ دوسری طرف ہماری اسٹیٹ نے بجائے اس کے کہ کھلے دل کا مظاہرہ کرتی، انہوں نے لا کے ایمان مزاری کو اور ان کے ہسبینڈ کو ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کی کیٹیگری میں فال کروا دیا کہ چونکہ یہ ان کے حق میں بول رہے ہیں اس لیے یہ انہی کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ یہ بڑی سخت زیادتی والی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک وہ تنظیم ہے جو ریاست کے خلاف آرمڈ کنفلکٹ کر رہی ہے، کہ اس نے اسلحہ اٹھا لیا ہے اور فوجیوں کو بھی شہید کر رہی ہے، عوام الناس کے اوپر بھی حملے کر رہی ہے، ٹرینوں میں بم دھماکے کروا رہی ہے، خودکش حملے بچوں کی وینز کے اوپر ہو رہے ہیں۔ کوئٹہ میں آپ کو پتا ہے وہ ایک دردناک واقعہ ہوا تھا اے پی ایس کی وین کے اوپر، اس میں 2 بچیاں تو ہمارے پنجاب سے تھیں جن کا بالکل آخری دن تھا، اور ان کے والد کی ٹرانسفر بھی ہو چکی تھی، کنر سیداں کے رہنے والے تھے راولپنڈی کے پاس۔ تو بڑی افسوسناک خبریں ہم نے ماضی میں دیکھی ہیں۔ ان لوگوں کی کیٹیگری میں ان کو فال کرنا یہ بڑی سخت زیادتی والی بات ہے۔ کوئی اگر اختلاف رائے میں الفاظ کا چناؤ سخت کر لیتا ہے تو ریاست کا کام یہ ہے کہ اس کو ٹالریٹ کرے۔ اب خام خواہ 35 ملین جرمانہ کر کے آلموسٹ 3.5 کروڑ پلس 17 سال کی سزا سنا دی، وہ کنکرنٹ چلیں گی تو 10 سال تو سزا ہے۔ یہ بڑی سخت زیادتی والا معاملہ ہے۔ میں بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ اس چیز کی مذمت کروں گا کہ یہ فیصلہ قطعاً جو ہے وہ عدل کے اوپر مبنی نہیں ہے، اور ویسے بھی جس طریقے سے وہ کیس چلایا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جینوئن کیس بھی ہو تب بھی ایک وہ بندہ جو خودکش حملے کرتا ہے، جو اسلحہ اٹھا کر فوج کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے، عوام الناس کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے، اور ایک بیچارہ 2-4 نعرے مروا لیتا ہے اور کوئی ٹویٹ کر دیتا ہے، اور وہ ٹویٹ اتنی بھاری پڑ گئی ہے کہ آپ نے پکڑ کے بندے اندر کر دی ہیں، جو لوگ غریبوں کا سہارا بنے ہوئے تھے۔ صرف یہ ریزن نہیں ہے کہ وہ غریبوں کا یا توہین مذہب کے مقدمات کو لے کر چل رہے تھے، میں لاجیکلی بھی سمجھتا ہوں کہ ان کے جرم کی انٹینسٹی اس لیول کی نہیں تھی کہ ان کے ساتھ یہ ایکٹیویٹی پرفارم کی جاتی، لہٰذا ہم تو اسے کنڈیم کریں گے، اور اپنی حکومت سے اور حکومت کو جو چلانے والے ہیں
ریاستی ادارے ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ فی الفور ان کی جو بیل لگنے والی ہے اس کی مخالفت چھوڑیں، کیونکہ ابھی تو خطرہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ میں جب یہ کیس جائے گا تو کاز لسٹ ہی کینسل ہو جائے گی، کیونکہ ہائی کورٹ میں تو یہ کیس اڑ جانا ہے پہلی پیشی کے اوپر ہی، کیونکہ جان ہی کوئی نہیں اس کیس کے اندر. جس طریقے سے کیس چلایا گیا اس میں اتنی قانونی سکم بھی موجود ہیں اور اس کی انٹینسٹی اس لیول کی نہیں تھی. اب ہونا یہی ہے کہ اگر ان کو نہ چھوڑنا ہوا تو وہ کاز لسٹ کینسل ہو جایا کرے گی، کیونکہ ہائی کورٹ میں جب مسئلہ جائے گا تو بڑی کورٹ میں تو آپ کو پتا ہے ڈیکورم ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے، پوری دنیا کی نظریں ہوتی ہیں ہائی کورٹ پہ، سپریم کورٹ پہ، وہاں اس قسم کا کوئی ڈیسیژن نکلے گا تو ان کے لیے مشکل ہوتا ہے اس طرح کا کوئی ڈیسیژن نکالنا. تو اس کا حل یہی نکالتے ہیں وہ کہ کاز لسٹ کینسل کر دیں، ڈیٹ لگے گی اینڈ اس دن آپ کو پتا چلے گا کہ آج جج صاحب نہیں بیٹھے ہوئے. ہاں جس دن جج صاحب بیٹھ گئے وہ کوئی بھی جج ہوا وہ ضمانت دے دے گا. تو میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ٹالریٹ کریں، اور پھر جب یہ ہماری سسٹر ایمان مزاری حافظہ اللہ اور ہادی علی چٹھا صاحب حافظہ اللہ یہ باہر نکلیں گے تو انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا کہ انہیں سمجھاؤں. جیل سے نکلنے کے بعد جن چند لوگوں سے میں نے گفتگو کی ان میں یہ دونوں بھی شامل تھے، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب لوگ فی سبیل اللہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو میں یعنی کل سے کافی زیادہ دکھی ہوں ذاتی طور پر، اور مجھے بالکل اس فیصلے سے کوئی یعنی آپ کہیں کہ رتی برابر بھی کوئی اس طرح کا امیج ملا ہو کہ کوئی گورنمنٹ نے ایسا کام کیا کہ جس سے کوئی ریاست مضبوط ہوگی، نہیں، کمزوری ہوگی. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں آلموسٹ 99% جو صحافی حضرات ہیں جو اس وقت گورنمنٹ کے حق میں بھی بات کرنے والے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے. امید ہے انشاءاللہ تعالی چند دنوں کی گیم ہے، ضمانت ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی ہائی کورٹ سے. یہ مجھے امید ہے، میرے پاس کوئی خبر نہیں، خبر تو صحافیوں کے پاس ہوتی ہے، لیکن ہم نے تو حق کے لیے آواز بلند کرنی ہے چاہے کسی کو بری لگے. باقی اس قسم کے جو لوگ ہیں میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ کیٹاگوریکلی آپ کسی ادارے کے بارے میں اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہ دیں. آپ کے سامنے آئے دن خبریں آتی ہیں شہداء کی. پرسوں بھی میں وہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اتنی برف پڑی ہوئی ہے بارڈر کے اوپر اور وہاں پہ فوجی جو ہیں وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، اور جب یہ بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں نہیں تنخواہیں لے رہے ہیں. بھائی تنخواہ لے کر بھی اپنی جان دینا ایک مشکل کام ہے. یہ تو جن کے بچے وہاں پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں نا ان سے پوچھیں کہ اپنے نوجوان بیٹوں کو یا اپنے شوہروں کو بھیجنا جبکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوں آپ کے بارڈر کے اوپر، اور یہ پتہ نہیں کہ لاش واپس آئے گی یا زندہ واپس آئیں گے، تو اس تکلیف کا اندازہ ان کی فیملی کر سکتی ہے. اس پہ اس قسم کے کامنٹس یا نعرہ بازی کرنا قطعاً غلط ہے. آپ کو پتہ ہے میں اس حوالے سے شروع سے ایک موقف رکھتا ہوں. جب عمران خان صاحب کا پروجیکٹ لانچ کیا تھا اسٹیبلشمنٹ نے، میں اس وقت بھی کہتا تھا اسٹیبلشمنٹ کا پالیٹکس میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، آج بھی یہی کہتا ہوں، مستقبل میں بھی. پریکٹیکلی کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ہم تو صرف آواز بلند کر سکتے ہیں. میں سخت ناقد رہا ہوں، اب بھی ہوں، مستقبل میں بھی ہوں گا، اور مجھے تو لائف ٹائم ڈیمیج پہنچایا ہے انہوں نے، کیونکہ مجھے انہوں نے ایک ایسی تنظیم کے ساتھ وابستہ کیا جو دہشت گرد تنظیم تھی، جن کا فرقہ بھی میرے سے نہیں میچ کرتا تھا. اس کھاتے میں ڈال کے مجھے مجبور کیا کہ میں 2017 میں ریٹائرمنٹ لوں. میں نے ان کے خلاف کیس کیا، شوکت صدیقی صاحب اس وقت تھے ان کی عدالت میں، بعد میں وہ بھی فارغ ہو گئے. پھر الٹیمیٹلی 2019 میں آ کے میں نے خود ہی ریٹائرمنٹ لے لی. تو مجھے تو لائف ٹائم ڈیمیج پہنچا ہوا ہے. یعنی اس وقت میری تنخواہ 1.5 لاکھ روپیہ تھی اور پینشن میری لگی اس وقت 28,000 روپیہ. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں. لہٰذا میرے دل میں کوئی اس طرح کا جذبہ تو ان کے لیے نہیں ہوگا، لیکن چونکہ میں حق پرست ہوں اور حق قبول کرنے والا ہوں، حق بیان کرنے والا ہوں اللہ کے فضل سے، اس لیے جو صحیح بات ہے وہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کروں گا.